ہم کیا کریں کہ ہم اپنے امام کا ساتھ دے پائیں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قوم غافل ہو جائے، اور غافل ہونا قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ سب سے بڑا جرم بھی ہے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لا یبصرون بہا، یہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو کان دیے ہیں لا یسمعون بہا، یہ ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو فکر دی، عقل دی، قلب دیا لا یفقہون بہا، یہ تفکر نہیں کرتے. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اولئک ہم الغافلون، یعنی جانور سے بھی بدتر. جانور سے بدتر کیوں ہے؟ کیونکہ جانور کی جو غرائز ہیں وہ وہی ہیں جو ہمارے پاس ہیں. کھانا پینا، تولید نسل، استراحت، آرام، جانور بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ جو ہم اشرف المخلوقات ہیں، بھئی اگر آپ جانوروں کو دیکھیں تو بہت سارے جانور، اور ہر جانور، ظاہر ہے ہم ہر جانور کو اتنا ڈیٹیل سٹڈی نہیں کر پائے، ورنہ نیشنل جغرافک چینل چاہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر جانور اسپیسیفک سسٹم پہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جو وہ گزارتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم سے بہت بہتر ہے بہت ساری جگہوں پر. چونٹیوں کا نظام دیکھیں، ان کے چلنے کو دیکھیں، ان کی موومنٹ کو دیکھیں، ان کے لیڈر کو دیکھیں. شہد کی مکھی کو دیکھیں، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے اس کو وحی کی کس لیے؟ رس لے کر آئے، شہد بنائے. خدا کہہ رہا ہے ہم نے شہد میں شفا رکھی. لیکن جو شہد کی مکھی 500 سال پہلے کر رہی تھی آج بھی وہی کر رہی ہے. آج بھی اپ گریڈ نہیں ہوئی، نیا ورژن انسٹال نہیں ہوا اس کے اندر. اس نے کوئی الیکٹرک گاڑی نہیں بنا لی اپنے لیے. کیوں؟ انسان میں اور اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ عقل کا. عقل نہیں دی خدا نے ان کو. جس مخلوقات کو عقل دی اسے اختیار دیا، اور اسے وہ مقام دیا جو ملائکہ کے پاس بھی نہیں ہے. ملائکہ تو ایک ہی سافٹ ویئر انسٹال ہے، تسبیح کرنی ہے، کام کرنا ہے، کر رہے ہیں. جانور ایک ہی سافٹ ویئر انسٹال ہے. انسان بہت پیچیدہ سافٹ ویئر ہے. ایسا سافٹ ویئر ہے جس میں وائرس کے امکانات رکھے گئے ہیں. وائرس لگے گا، مشکل ہوگی. کیسے؟ اسی لیے خدا نے کہا تبھی میں نے اپنے ولیوں کو بھیجا تاکہ اس کے وائرس کو دور کرتے رہیں. اور یہ سارا سسٹم کہاں ہے؟ یہ ظاہری طور پر تو عقل ادھر ہی ہے، ورنہ اصل تو کہیں اور ہے. سافٹ ویئر کہیں اور، یہ تو ہارڈ ویئر ہے. اس کی اپنی بہرحال امپورٹنس ہے. عزیزان محترم، خدا نے اس کو کنیکٹ کیا ہے. یہ جو بدن ہے نا، یہ اس اصل کے ساتھ کنیکٹ ہے. یہ بدن امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی روح کو لے کر سفر کر رہا ہے، اور ایک حد تک یہ رک جائے گا. جیسے آپ ٹرین پہ بیٹھے، ایک اسٹیشن سے بیٹھے، دوسرے اسٹیشن رک جائیں، تیسرے اسٹیشن رک جائیں. ٹرین آپ کے ساتھ آپ کے گھر نہیں جائے گی، اسٹیشن پہ آپ کو. روح اسی بدن پر اسٹیشن کی طرح ہے. اس بدن کا کام یہی عالم مادہ ہے. بس ماں کے پیٹ میں آئے، خدا نے روح انسرٹ کر دی. آج تک دنیا یہ نہیں سمجھ پائی یہ روح جاتی کیسے ہے. یہ روح جاتی اور جب مرتا ہے تو نکلتی کیسے ہے. اس خدا کو کہاں ڈھونڈیں گے جسے روح سمجھ میں نہ آئی ہو. عزیزان محترم، اب یہ ٹیمپریری ہے مگر امپورٹنٹ ہے. اسی کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا. لیکن حقیقتاً جس کی اصلاح تھی وہ سافٹ ویئر ہے جو اندر چل رہا ہے، جسے پروردگار نے ایک وجود دیا ہے، جسے میں کہتے ہیں. میں ہاتھ کٹ جائے میں نہیں کٹتی، بازو کٹ جائے پھر بھی میں، ٹکڑے بھی ہو جائے پھر بھی میں، فالج ہو جائے پھر بھی میں رہتی ہے. یعنی میں کچھ اور ہے. اسی لیے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شیرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں.
یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم کچھ اور ہو، جس کے قریب خدا ہے، وہ جو ہے اسی کی پرواز چاہیے۔ اور جنہوں نے اپنے اس سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کیا، پھر وہ کسی کے مقابلے میں ڈرے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ حقیقتاً دنیا کچھ بھی دے نہیں سکتی۔ تو عزیزان محترم، اسی کو بہتر کرنا ہے۔ انبیاء کیوں آئے؟ انبیاء کا کیا کام تھا؟ ورنہ انبیاء نے ظاہری چیزیں بھی انسان کو سکھائی ہیں۔ حضرت داؤد نے لوہے کو میلٹ کرنا سکھا دیا، حضرت ادریس نے بھی بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں، انبیاؤں کے پاس اللہ تھا، لیکن اصل ہدف ان کا انسان کو اس کے مقصد تک لے کے جانا تھا، اور یہی مقصد جو تھا یہی آگے کی طرف چل رہا تھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ مقصد اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف شیطان بھی اترا ہوا ہے، اور وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اترا ہوا ہے، اور اپنے مہروں کو لے کر اس مقصد سے ڈیویٹ کرنے کے لیے، راستہ بدلنے کے لیے پوری طاقت لگا رہا ہے۔ تو کون سی چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو بچائے گی؟ کیا بچائے گی؟ زبان کا ذائقہ حرام کی طرف لے جاتا ہے، آنکھوں کی لذت گناہ کروا بیٹھتی ہے، کان جو ہیں وہ حرام سننے لگتے ہیں۔ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اگر ایکٹیویٹ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں جھڑ جاتی ہیں؟ وہ وجود، اسی کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت آدم کو جب پروردگار نے خلق کیا تو 3 چیزوں کی پیشکش کی، کہ 3 چیزوں کا آپشن دیا۔ تینوں میں سے کیا چاہیے؟ عقل چاہیے، دین چاہیے، حیا چاہیے۔ حضرت آدم نے عقل کو انتخاب کیا، تو آواز آئی جس کے پاس عقل ہوگی دین بھی اسی کے پاس ہوگا، حیا بھی اسی کے پاس ہوگا۔ عقل، اللہ نے انسان کو ایک ایسی نعمت دی ہے جو نطق رکھتی ہے، جو اینالائز کر سکتی ہے، تجزیہ کر سکتی ہے۔ اسی لیے خدا نے اچھا اور برا سمجھا دیا۔ جانور کے لیے کوئی چیز اچھی کوئی چیز بری، جہاں دل چاہے بیٹھ جائے، جہاں دل چاہے کھا لے، جہاں دل چاہے کچھ بھی کر لے۔ اب آپ جانور کو تو نہیں کہہ سکتے بھائی تھوڑا کنارے پہ چلے جائیں، جانور ہے، جانور سے آپ کوئی امید نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کو اللہ نے اتنا بہترین سسٹم دیا، اور کتنی محنت کی پروردگار نے، انبیاؤں کو بھیجا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ رحمان وہ رحیم۔ حضرت نوح نے جب دیکھا نا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، 950 سال میں چند لوگ مسلمان مومن بنے، اتنا مارتے تھے حضرت نوح کو لہو لعان ہو جاتے۔ بہرحال اللہ کے نبی ہیں، کہا پروردگار ان کو، کہا عذاب کو بھی خدا نے پتہ نہیں کتنے سال ٹالا۔ ٹالنے کے بعد پھر کشتی بنی، پانی آیا، کشتی رک گئی۔ کہا نوح یہ جو مٹی ہے اس سے کچھ چیزیں بناؤ۔ حضرت نوح نے چیزیں بنائیں، دھوپ میں سوکھ گئیں۔ کہا نوح ان کو توڑ دو۔ کہا پروردگار یہ میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے۔ تو آواز آئی نوح ہم نے بھی مخلوق کو بڑی محنت سے بنایا۔ کہا نوح ہم نے بھی مخلوق کو بڑی محبت اور محنت سے۔ خدا رحمان ہے، خدا اپنے بندے کو مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ بندہ ہے جو اپنے پروردگار کو سمجھتا ہی نہیں ہے، ضد میں لگا ہوا ہے۔ یہ جو ہماری زندگی میں عجلت ہے نا، جلدی جلدی، یہ ضد ہے۔ یہ بچہ نہیں ہوتا جیسے چھوٹا سا، اور اس کو آپ منع کرو بیٹا یہ ابھی صحیح نہیں ہے، نہیں مجھے تو یہی چاہیے، بیٹا ٹھیک نہیں ہے، نہیں مجھے یہی چاہیے۔ ہم بھی وہی ہیں، خدا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم عجلت میں ہیں، جلدی میں ہیں۔ وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے،
وہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کیا دینا ہے، وہ میرے وجود کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، کیونکہ خالق وہی ہے، وہ جانتا ہے یہ سرکش کہاں ہو جائے گا. اسی لیے اس نے نبیوں کو بھیجا ایک ایک کر کے. یہ دو سسٹم پیرالل آتے رہے، عقل انسان کی رشد کرتی رہی. انبیاؤں نے کیا کیا؟ عقل کو کمال پہ پہنچایا. نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ، امیر المومنین نہج البلاغہ میں اپنے پہلے خطبے میں جہاں حمد و ثنا اور خدا کی خالقیت، اس کے بعد جب نبوت کی بات کرتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں کہ پروردگار نے انبیاؤں کو مبعوث اس لیے کیا کہ وہ دفن شدہ عقلوں کو باہر نکالیں. یہ عقل دفن ہو چکی تھی، نبیوں نے آ کر ان کو باہر نکالا ہے. جہالیت کا معاشرہ، ایسا معاشرہ کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، کتنی جہالیت تھی، اور زندگی ان کی کیسی تھی. کعبہ کا عریاں طواف کرتے تھے. ہر دور سے انسان گزرا ہے، ورنہ آپ مصر میں دیکھیں تو کتنے سسٹمیٹک تھے یہ لوگ. ابھی بھی جو زمین نکلتی ہیں زمینیں تو آپ دیکھیں کیسے لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، مگر وہ قومیں تباہ ہوتی گئیں، اپنے ولیوں کے مقابلے میں آئیں، خدا نے ان کو تباہ کر دیا. لیکن اب یہ جو آخری نبی جس امت پہ آئے وہ جاہل معاشرہ تھا. عقلیں کیا تھیں؟ عقلیں صرف شکم کی طرف متوجہ تھی. کھانا ہے پھر کھانا ہے پھر کھانا ہے. نبی آئے، بدل دیا. اب صبح ہوگی تو شکم نہیں دیکھے گا، فجر کا سجدہ کرے گا. پھر سورج آئے گا، پھر ظہرین کے سجدے کرے گا. پھر غروب ہوگا، پھر مغربین کے سجدے کرے گا. عقلوں کو مبعوث باہر نکالا. اسی لیے ہمارے یہاں مکتب میں جو ہماری اوتھنٹک بکس ہیں، جس میں اصول کافی سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے، اس کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ پہلا چیپٹر اصول کافی کا کیا ہے؟ بس عزیزان محترم، مشکل ہماری ساری یہی ہے. مولانا پڑھ کے آئے گا سارا بیچارہ، اور صحیح نہیں پڑھ کے آئے گا تو بھی ٹینشن ہے. اور وہ شاگرد جو سبق پڑھ کے نہیں آتے تو استاد بھی پڑھ کے نہیں آتے. زندگی میں اتنا ٹائم ہمارے پاس، مجھے پتا ہے اتنا آسان نہیں ہے. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس زندگی میں؟ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، سب دیکھنے ہیں ہم نے. اگر نہیں دیکھنا تو اللہ کے کلام کو نہیں دیکھنا. سب دیکھنا ہے، سب ہم نے ہی سننا ہے. ہماری شپیں چل رہی ہیں پانی کے اندر. عزیزان محترم، تھوڑا سا زندگی میں ٹائم نکالیں. پہلا چیپٹر ہمارا عقل اور جہل کا ہے. عقل امپورٹنٹ ہے. عقل اگر صحیح نہیں ہوگی، قرآن کیوں بار بار آپ سے کہہ رہا ہے کئی جگہ پر وما ادراکا، وما ادرا، تم درک نہیں کر. درک کا تعلق کس سے؟ عقل سے. الم ترا کیفا، الم ترا کیفا، تمہیں نہیں پتا فلانی چیز، تم نے نہیں دیکھا آسمان سے پانی کیسے گر رہا ہے، تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا، تم نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا. خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، غور فکر کرو، اپنی عقل سے چیزوں کو استعمال کرو. توحید جو اصول دین میں پہلا اصول ہے، کس بنیاد پر آپ کو توحید کو قبول کرنا ہے؟ کس بنیاد پر؟ ابو اللہ کو ایک مانتے تھے، میں بھی اللہ کو ایک مانوں، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا جو رسول خدا کو کہتے تھے ہم اپنے آباء و اجداد کا دین کیسے چھوڑ دیں؟ جیسے ابھی بھی ہم لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا رسومات کے اندر. کیسے چھوڑ دیں مولانا صاحب؟ ہمارے یہاں تو گھروں میں یہ کب سے ہو رہی ہیں. عقل کہاں ہے؟ رسموں کے لیے 100 سال بھی کم ہیں، حر بننے کے لیے ایک رات کافی ہے. آپ سب کرتے تھے بھائی، سب کرتے تھے. تو ابھی آپ دنیا دیکھ رہے ہیں، ابھی کیا کرنا چاہیے؟ عقل. دشمن عقل کو سلاتا ہے، اس کا کام یہی ہے. اب
بدنوں کو غلام نہیں بنانا، عقلوں کو غلام بنانا ہے۔ کیسے سلائیں؟ بہت سارے سسٹم ہیں سلانے کا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بیدار ہو گیا تو یہ ایک ہی کافی ہو جائے گا۔ جو اندر سے آزاد ہوگا وہ سب کو آزاد کروائے گا۔ ورنہ جناب حر کے لیے کیا تھا؟ سردار، سب کچھ، لشکر، ہیڈ کرنا، شجاعت، دنیا، منصب، سب کچھ تھا، مگر آزاد نہیں تھا۔ جیسے ہی شب عاشورہ احساس ہوا، کیا احساس ہوا؟ کیا حقیقت ادھر ہے۔ جیسے ہی حقیقت سے متصل ہوا، آزاد ہو گیا۔ تبھی تو امام نے کہا، حر، تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا، حر، تو آزاد ہو گیا۔ یہ آزادی یہاں ہے، یہاں نہیں ہے۔ سید السجاد ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی، ایک ہاتھ میں کائنات، حیراں کھڑا ہوں ایسا صاحب اختیار دیکھ کر۔ یہاں آزاد ہے۔ عزیزان محترم، آزادی تھی جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں اس کو اسکت کہا، خاموش ہو جا۔ آزادی تھی یہ آزادی ہے۔ کوئی غلام نہیں بنا سکتا، کوئی قید نہیں کر سکتا جب یہ آزاد ہو۔ مگر اگر یہ سو رہا ہو، آپ جھنڈے لے کے گھومتے رہیں اپنے، آزادی ہے پھر، اب ایسی آزادی ہے پھر۔ عزیزان موت، آزاد چاہیے۔ کہاں سے ہوگا؟ عقل سے ہوگا۔ یہ عقل، اسی کے لیے پوری دنیا لگی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عقل مند کون ہے؟ ہمارے انٹلیکچوئل کون ہے؟ انٹلیکچوئل اس کو کہتے ہیں جو تھوڑا سا زیادہ پڑھتا ہے، اور ایسا پڑھتا ہے تو اس کو خدا ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ جی انٹلیکچوئلز ہیں۔ کیوں؟ خدا سمجھ میں نہیں آ رہا، دین سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لبرل، سیکولر، انٹلیکچوئل۔ یہ عقل کی تعریف نہیں ہے۔ عقل کی تعریف، عزیزان محترم، عقل کی تعریف دین بتاتا ہے۔ جو خدا کی اطاعت کرتا ہو وہ عقل مند ہے۔